حدیث نمبر ہے 400۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بھی یہاں پہ اس حدیث میں بھی یہی بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرض بڑھ گیا، تو اپنے بیویوں سے اجازت مانگی میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، تو سب نے اجازت دے دی۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے سورہ احزاب میں اپنے نبی کو اختیار دیا تھا، جس بیوی کے ساتھ چاہیں رہیں، جسے چاہیں چھوڑ دیں، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں میں انصاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں تب بھی اجازت لے رہے ہیں بیویوں سے کہ ایک ایک کے گھر میں جا کے مریض کی عیادت کرنا مشکل ہوگی تمہیں بھی، اور ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی اس کے حجرے میں لے جانا پڑتا، کبھی اس کے، تو اس لیے آپ نے ان سے اجازت لی کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ٹھہر جاؤں، کیونکہ وہ مسجد کے بالکل ساتھ مسجد میں اس کا دروازہ بھی کھلتا تھا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، اور وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے اس حجرے میں آتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ طب جانتی تھی، اور انہوں نے نبی پاک کو ایک دوائی بنا کے دی تھی کہ یہ پلا دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نہیں یہ پیوں گا، مجھے مت پلائیں، تو انہوں نے سمجھا کہ مرض کی شدت کی وجہ سے، جیسے اکثر مریض کہتے ہیں میں نے دوائی نہیں پینی، تو اس لیے آپ ایسا فرما رہے ہیں۔ لیکن تمام ازواج مطہرات نے اور ایک دو صحابی گھر کے جو اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوائی پلا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی جو تھے اہل بیت میں سے، وہ اس میں شریک نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت غشی طاری ہوگی جب آپ ہوش میں، آپ نے فرمایا سب کو دوائی پی، اور تمام کو وہ دعا پلائی گئی۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں پلانی تو کیوں پلائی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی کسی حال میں بھی، یعنی اگر وہ مریض بھی ہیں تب بھی ان کی فرما برداری کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کفارہ یا بطور سزا ان سے کہا کہ سب یہ دوائی پئیں گے سوائے عباس کے، کیونکہ وہ اس میں شریک نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اجازت دی، اور پھر یہ بھی تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنا چاہا 7 لگن میں سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ایسا کوئی انتظام نہ تھا، تو حضرت حفصہ کے حجرہ میں لے جایا گیا تھا، وہاں پہ لگن تھا جس کو ہم کہتے ہیں جکوزی یا وہ بات ٹب جو ہوتا ہے جس میں لیٹ کے نہا سکتے ہیں، تو وہ اس میں انہوں نے غسل دیا تھا پھر ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ انہیں کچھ حفاظت 7 مشک پانی سے یا 7 لگن سے یعنی ان کو غسل دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ازواج مطہرات کی یہاں پہ آپس میں اس نے سلوک اور اتفاق کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بیویاں ایک سے زائد ہیں تو ان میں انصاف کیا جائے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مریض جہاں پہ ٹھہرنا چاہے تیمارداری اس کی وہاں ہی کی جائے، تاکہ یہ مریض کے لیے جہاں اس کو آسودگی اور بہتری محسوس ہوتی ہے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔